السلام علیکم میرے دوستوں اور بھائیوں، آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے اصل نبی ہیں۔ ان کا لقب کلیم اللہ ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو ہم کلام کہتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران علیہ السلام اور بھائی کا نام ہارون علیہ السلام تھا۔ آپ میں بہت طاقت اور قوت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ایک مغرور اور ظالم بادشاہ تھا جس کا نام ولید بن مسعود تھا، جو فرعون کے نام سے مشہور ہے، جو بنی اسرائیل کی قوم پر ظلم و جبر کرتا تھا اور ان سے غلاموں کی طرح کام لیتا تھا۔ فرعون کے ماننے والوں کو خیبتی کہا جاتا تھا اور وہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے تھے۔ ایک دن فرعون نے خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ مصر کی طرف اٹھ رہی ہے۔ وہ آگ تمام مصریوں کو جلا دیتی ہے، لیکن اسرائیل کے گھرانے اس آگ کی وجہ سے بے بس ہیں۔ فرعون نے اپنے ساتھ موجود کہنوں سے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کی وجہ سے مصری ہلاک ہو جائیں گے۔ تورات میں ہے اور تاریخ جاننے والے بھی یہ کہتے ہیں کہ فرعون کی بنی اسرائیل سے دشمنی تھی، کیونکہ اس زمانے کے کاہن، فقہا اور قافیہ نگاروں نے اسے بتایا تھا کہ اس کی حکومت ایک اسرائیلی لڑکے کے ہاتھ سے آئے گی۔ اور کچھ وہاں تاریخی روایات ہیں کہ فرعون نے ایک خوفناک خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر دربار کے نجومیوں اور پادریوں نے دی تھی، جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے۔ اس پر فرعون نے تحقیقات اور تلاشی لینے کے لیے ایک گروہ مقرر کیا اور اسرائیلی لڑکوں کو قتل کیا اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حاملہ تھی تو کسی کو اس کا علم نہ ہوا۔ انہوں نے اس سب سے پوشیدہ رکھا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو قریبی رشتہ داروں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلسلہ نسب بعض ذرائع سے حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ ان کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام یوکابد تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش عمران کے گھر اس وقت ہوئی جب فرعون نے اسرائیلی لڑکوں کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، تاہم وہ 3 ماہ تک کسی کو بھی اس کی پیدائش کے بارے میں معلومات حاصل کرنے سے روکنے میں کامیاب رہے۔ آخر کار اس مشکل اور نازک وقت میں اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ ایک تابوت کی طرح ایک صندوق بنایا جائے جسے رال اور لکیر سے پالش کیا جائے تاکہ پانی اندر سے اثر نہ کر سکے، اور اس بچے کو اس میں محفوظ رکھو اور پھر اس کشتی کو دریائے نیل کے بہاؤ پر چھوڑ دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بھی ایسا ہی کیا اور اپنی بڑی بیٹی موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو بھی کہا کہ وہ کشتی کے کنارے چلے اور کشتی پر نظر رکھے اور دیکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کا اپنا وعدہ کیسے پورا کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو پہلے ہی خوشخبری دے چکے تھے کہ ہم اس بچے کو آپ کے پاس لائیں گے اور وہ ہمارا نبی اور رسول ہوگا۔ وہ صندوق جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے فرعون کے محل کے قریب پہنچ گئی۔ محل کے درباریوں نے صندوق نکالا۔ فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو ایک متقی بیوی تھی،
نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور فرعون سے کہا کہ یہ تمہاری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور اسے اپنا بیٹا بنا لو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی اور دودھ کے لیے رونے لگے تو دودھ والیاں لائی گئی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ قریب ہی موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو ان پر نظر رکھتے ہوئے پیچھے آئی تھی کہنے لگی، میں ایک گھر جانتی ہوں جو اس بچے کو کھلا سکتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کے پاس واپس کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں رہے اور پلے بڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بہت طاقت اور قوت عطا فرمائی تھی۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے دو لوگوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا، جن میں سے ایک بنی اسرائیل کا تھا اور دوسرا خبیث تھا۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے آپ سے مدد مانگی، آپ نے مدد کا ارادہ کیا اور خیبتی کو ایک گونسا دیا جس سے وہ فوت ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ قتل کا نہیں تھا اور تم نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی۔ اگلے دن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر کی طرف گئے تو دیکھا کہ وہیں بنی اسرائیل پھر کسی سے جھگڑ رہے ہیں اور آپ کو دیکھ کر دوبارہ آپ سے مدد طلب کی تو آپ نے فرمایا کہ تم جھگڑالو آدمی ہو۔ اور وہ لوگ جو اس سے لڑ کر خیبتی کی طرف متوجہ ہوئے، بنی اسرائیل نے کہا، جس طرح تم نے کل ایک آدمی کو قتل کیا تھا آج مجھے بھی قتل کرو گے۔ اس کی باتوں سے آپ سمجھ گئے کہ کل کی خبر پورے شہر میں پھیل گئی تھی۔ جب فرعون کو معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام مصری کے قاتل ہیں تو فرعون نے جلاد کو حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے پیش کرے۔ مصریوں کے اس اجتماع میں ایک معزز شہری بھی موجود تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دل و جان سے محبت کرتا تھا اور اسرائیلی مذہب کو جانتا تھا۔ وہ فرعون کے خاندان کا آدمی تھا اور دربار میں حاضر تھا۔ فرعون کا یہ حکم سن کر وہ دربار سے باہر بھاگا اور فرعون کے جلاد کے سامنے حاضر ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا ماجرا سنایا اور اسے نصیحت کی کہ اس وقت بہترین مشورہ یہ ہے کہ آپ مصریوں سے آزاد ہو جائیں اور اپنے آپ کو کسی اور سے بچائیں، ایسی جگہ ہجرت کریں جہاں وہ آپ کو پکڑ نہ سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی نصیحت قبول کر لی اور خاموشی سے ارض مدین کی طرف روانہ ہو گئے۔ مصر سے نکلنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام بھوکے پیاسے اور طویل سفر کے بعد مدین پہنچے۔ جب ایک جگہ پہنچے تو ہم نے ایک پہاڑ پر ایک تالاب دیکھا جہاں کچھ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ قریب ہی ہم نے دو خواتین کو دیکھا جن کے پاس بکریاں تھیں۔ وہ اپنی بکریوں کو پانی کے پاس رکھ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، کیا بات ہے؟ تم اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں دیتے؟ اس نے کہا کہ جب تک یہ چرواہے اپنے جانوروں کو پانی نہیں دیتے ہم اسے کھانا نہیں کھلا سکتے اور ہمارے والدین برے ہیں۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور سب کو ہٹا کر بکریوں کو پانی پلایا۔ دونوں عورتیں واپس گئیں اور اپنے باپ کو سارا ماجرا سنایا۔ ان دو عورتوں میں سے ایک شرماتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میرے والد آپ کو اس لیے بلا رہے ہیں کہ آپ ہمیں اپنی بکریوں کے لیے جو پانی فراہم کرتے ہیں اس کی قیمت ادا کر سکیں۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کام کسی ثواب کے لیے نہیں کیا تھا، ان کی سخت ضرورت تھی، اس لیے آپ نے ان کے ساتھ تشریف لے گئے۔ گھر پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی نے فرمایا کہ تم اسے نوکری پر رکھو کیونکہ وہ مضبوط اور ایماندار ہیں۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کی شادی اپنی ایک بیٹی سے کر دی اور جہیز کے عوض 8 سال کام کرنے کو کہا اور یہ بھی فرمایا کہ اگر 10 سال تک کام کر لے تو بہتر اور احسان ہوگا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال مکمل کیے۔
10 سال مکمل کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے وطن مصر جانے کا فیصلہ کیا اور اپنی اہلیہ کے ساتھ واپس آ گئے۔ سفر کے دوران بہت سردی اور اندھیرا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دور پہاڑی پر آگ دیکھی تو اپنی بیوی سے فرمایا کہ میں آگ لاؤں گا تاکہ سردی سے بچ سکے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ یہ آگ نہیں بلکہ ایک درخت سے روشنی نکل رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوئے۔ جب قریب پہنچے تو آواز سنائی دی۔ یہ آواز اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، میں بول رہا ہوں۔ پھر آواز آئی یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ میری چھری ہے جس سے میں اپنی بکریوں کے لیے پتیاں جھاڑتا ہوں، اس کے اور بھی فائدے ہیں۔ پھر حکم آیا اسے زمین پر پھینک دو۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے عصا گرایا وہ سانپ کی طرح دوڑنے لگا۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام نے پیٹھ پھیری اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ڈرو نہیں اور اس چھری کو پکڑو، ہم اسے دوبارہ بنائیں گے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے سانپ کو پکڑا تو وہ لاٹھی میں تبدیل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ اپنا ہاتھ اپنی کمر میں ڈالو۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی ایسا ہی کیا۔ جب اپنا ہاتھ باہر نکالا تو آپ کا ہاتھ سورج کی طرح چمک رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزے عطا فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعون اور اس کی قوم کی طرف جاؤ، بے شک وہ بہت ضدی اور نافرمان ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب میری زبان کے خلا کو کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو میرے ساتھ شامل کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ذریعے سرداری عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو ساتھ لے کر فرعون کے محل میں پہنچے۔ محل کے دربانیوں نے اندر نہیں جانے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں قاصد ہوں، یعنی پیغام لے کر آیا ہوں، تو درباریوں نے اندر جانے دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو عبادت کی دعوت دی تو فرعون نے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ بے نیاز اور زمین کی تمام چیزوں کا رب ہے۔ یہ بات موسیٰ علیہ السلام نے تمام درباریوں سے خطاب کرتے ہوئے کہی تھی۔ پھر فرعون نے کہا اگر تم اپنے وعدے کے سچے ہو تو نشانیاں پیش کرو۔ اب وہ دونوں معجزے پیش کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر رکھ دی اور وہ اژدہا بن گئی، اور جب اس کے گربیان سے ہاتھ نکالا تو وہ چمکنے لگا۔ فرعون نے کہا کہ یہ جادو کے سوا کچھ نہیں، اور کہا کہ میں مشہور جادوگروں کو بھی تمہارے مقابلے کے لیے لاؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام اسی لمحے کا انتظار کر رہے تھے کہ سب کے سامنے دعوت پیش کی جائے۔ میچ کا دن طے تھا۔ فرعون نے ماہر جادوگروں مقرر کیے اور یہ اعلان بھی کیا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو اپنے جادو سے شکست دے گا اسے امیر بنا دیا جائے گا۔ مقابلے کا دن آیا، لوگ ایک میدان میں جمع ہونے لگے۔ 40 جادوگروں کا ایک گروپ میدان میں نمودار ہوا۔ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ پہلے ڈالو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ پہلے ڈالو۔ چنانچہ جادوگروں نے اپنے پاس جو رسی اور لکڑی تھی وہ زمین پر ڈال دی۔ کچھ ہی دیر میں وہ رسیاں چلنے لگی۔ اس نے لوگوں کی آنکھوں پر ایسا جادو ڈالا کہ گویا وہ رسیاں سانپوں کی طرح نمودار ہونے لگی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو جنگلی محسوس ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً تم ہی غالب رہو گے، اور جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے اسے پھینک دو۔
زمین جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے ایسا کیا، جب انہوں نے اپنی لاٹھی زمین پر رکھی تو وہ اژدہا بن گیا اور تمام جادوگروں کی رسیاں نگلنے لگا۔ جب ہم نے جادوگروں کے یہ مناظر دیکھے تو سمجھ گئے کہ یہ جادوگر نہیں ہو سکتا بلکہ خدا کی طرف سے ہے۔ تمام جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہا کہ میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لایا ہوں۔ جب فرعون نے دیکھا کہ تمام جادوگر ایمان لے آئے ہیں تو اس نے کہا کہ تم مجھ سے پوچھے بغیر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کیسے لے آئے؟ اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے تم پر سب پر جادو کیا ہے۔ اچھا، پھر فرمایا کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کر کھجور کے تنوں پر لٹکا دوں گا۔ اس پر جادوگروں نے جواب دیا کہ آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں، ہم آپ کو کوئی ترجیح نہیں دیتے اور آپ اس دنیا میں ہمیں سزا دینے کے سوا اور کیا کر سکتے ہیں؟ چنانچہ فرعون نے انہیں سزا دینے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم پر عذاب کے 9 معجزات نازل فرمائے، جیسے ٹڈی دل کا عذاب، خون کا عذاب، ڈریگن مکھی کا عذاب وغیرہ۔ اگر فرعون اور اس کی جماعت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھنے کا کہا ہوتا تو وہ نماز پڑھتے تو عذاب ٹل جاتا، لیکن پھر وہ ضد اور نافرمانی کرنے لگے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ تم راتوں رات میرے بندوں کے ساتھ چلے جاؤ۔ بنی اسرائیل کی کل تعداد 6 لاکھ تھی۔ صبح جب فرعون کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے ان کا پیچھا کرنے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ دریائے احمر کے کنارے پہنچے۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو فرعون اور اس کی فوج ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر بنی اسرائیل پریشان ہو گئے کہ آگے کیا ہوگا۔ فرعون اور اس کی فوج پیچھے اور آگے سمندر کی اونچی لہریں تھیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ اپنی لاٹھی زمین پر مارو۔ چھری مارتے ہی سمندر میں راستہ بن گیا اور پانی پہاڑوں جیسا کھڑا ہو گیا۔ سب اس راستے سے نکل گئے۔ جب جیسے ہی فرعون اور اس کا لشکر پانی کے قریب پہنچا تو انہوں نے سمندر میں ایک راستہ بنا ہوا دیکھا۔ پہلے تو فرعون ڈر گیا، لیکن پھر وہ اپنے گھوڑوں اور لشکر سمیت اس راستے میں داخل ہوا۔ ایک طرف بنی اسرائیل کا آخری آدمی سمندر سے نکل رہا تھا اور دوسری طرف فرعون کا آخری آدمی سمندر میں داخل ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پانی داخل ہوا اور فرعون اور اس کا لشکر پانی میں غرق ہو گیا۔ جب فرعون ڈوب رہا تھا تو اس نے کہا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لایا ہوں۔ اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی تھی، کیونکہ موت کے آخری لمحے جب فرشتے نظر آنے لگتے ہیں تو توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو لوگوں کے لیے مثال بنایا اور آج بھی فرعون کے لاش مصر کے عجائب گھر میں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلام ملتا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کتاب عطا ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دیدار کی خواہش ظاہر کی تو بہت دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی ہلکی سی چمک عطا فرمائی، جس سے پہاڑ رضائے الہی بن گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ بعد ازاں رب العزت نے معافی مانگی اور سجدہ ریز ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور بہت سی کہانیاں ہیں، لیکن اس مختصر قصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن اور فرعون کے انجام کو بیان کیا گیا ہے۔ اگر اس کہانی کو پیش کرنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ معاف کرے، آمین۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔